یہ جنگ ہے، اس میں پوری تیاری کے ساتھ جایا جاتا ہے اور نتائج پر کسی کو ملامت نہیں کی جاتی، نتائج اللہ کے پاس۔ یہ بہت بڑی سازش ہے کافر کی کہ یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ 70 سال سے ہمارے ٹیکسوں سے پلتے رہے ہو، جب موقع آیا تو تم نے یہ کیا وہ کیا، اور تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ڈرون اندر کیوں آ گیا، یہ میزائل اندر کیوں آ گیا؟ ڈرون اسرائیلی اڑا رہے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس علاقے سے ہمارے ڈرون کو فائر آئے گا، اس کا مطلب ان کے لوگ وہاں ہیں، فائر لگے گا ہمارا ڈرون گر جائے گا، مگر پیچھے رپورٹ کر دے گا کہ مجھے کہاں مارا گیا، ان کے لوگ وہاں ہیں۔ اگر کل ہمارے جہاز گئے تو ان پوائنٹوں سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، ہم نے پہلے ان پوائنٹوں کو ہٹ کرنا ہے۔ اس سازش کو سمجھنے والے سمجھ گئے، انہوں نے آتا دیکھ کر اس کو گزرنے دیا، وہاں جا کر ہٹ کیا جہاں ان کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ لیکن بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر کیوں آ گئے۔ جنگوں میں جملوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ آسان کام نہیں کہ دشمن تو جہاز گرنے کو مان نہیں رہا لہذا ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کئی بیوقوف اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور BBC نے آج مضمون شائع کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تحقیق کر کے پتہ چلایا ہے کہ تینوں رافیل جہاز اڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجوبہ ہے، دنیا اس پہ ششدر ہے کہ جو زیادہ ترقی یافتہ جہاز ہے اس کو تھوڑی ترقی یافتہ ملک جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیسے گرا سکتا ہے۔ 150 جہازوں کو تقریباً 70-80 جہازوں کے ساتھ روکے رکھا، اپنے ملک میں روکے رکھا، اور نہ صرف روکے رکھا بلکہ ان کے 5 گرا بھی دیے۔ انہوں نے پہلے انکار کیا، جب سوشل میڈیا کی خبریں آ گئی تو ماننا پڑا۔ اچھی طرح سمجھ لو آج کا دن اور غزوہ احزاب کا دن اس میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمارے رب اور رسول نے ہمیں پہلے بتایا ہوا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو صاف مطلب ہے کہ ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول امیر المومنین تھے نا، اپنے حکمران کو سچا کہا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، سیناریو وہی ہے، فلم وہی ہے، منظرنامہ وہی ہے، مگر منافق کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے میں فرق ہے۔ اس کی آنکھ کے پیچھے منافقت ہے، مومن کی آنکھ کے پیچھے ایمان ہے، وہ ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ نفاق کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ نعوذ باللہ، کیا کہتے تھے؟ دھوکہ کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے تھے انتم العلون، تم ہی غالب ہوگے۔ اللہ فرماتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ فرماتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بڑی قریب ہے۔ دیکھو دشمن بھی آ گیا، ہم بھی آ گئے، خوف و ہراس اتنا شدید ہے اور رب نہیں آیا۔ جتنے لوگ کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے جواب نہیں آیا، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی GT روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب بیان ہوا ہے، خندق والا غزوہ۔ اس معرکے میں دشمن اتحادی فوجیں بنا کر آیا تھا، اور اس زمانے میں کمیونیکیشن غائب تھا، سارے ملک اکٹھے ہونا مشکل تھے۔ اس سے کئی صدیاں بعد تک تو ادھر والی دنیا کو امریکہ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ بھی دنیا میں ہے یا نہیں۔
لیکن آج جب مسلمان اور کافر کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے تو فوری طور پر کافر کندھا جوڑ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کی شے ہے اور اسرائیل باقاعدہ آ کر لڑ رہا ہے، کشمیر میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ اور اب آپ بتائیں کہ پیچھے پھر کون رہ جاتا ہے؟ برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کو وہاں پر لا کر آباد کیا ہے، تو ان کا آپس میں اتحاد ہی اتحاد ہے، الکفر ملۃ واحدہ۔ اور دنیا اس وقت ایمان سے کم اور مفادات سے زیادہ سوچتی ہے، دل سے کم اور پیٹ سے زیادہ سوچتی ہے۔ ہندوستان کی آبادی اور اس کی کنزمپشن، اور وہاں بہت بڑی منڈی ہے، جو تیل بیچتا ہے وہ تیل کے بارے میں سوچتا ہے، جو اور چیزیں کہ میری اتنی بڑی منڈی ہے۔ تو کھل کر پاکستان کے ساتھ کوئی ایک ملک بھی کھڑا نہیں ہے، اور جنگوں میں ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ فلسطین میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اور اس کی جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑا کہ ہمارے ساتھ کون ہوگا۔ افغانستان کی روس کے خلاف فتح اور امریکہ کے اتحاد کے خلاف فتح، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد پاکستان تھا، اور وہ یہ بات بول بول کر کہتے ہیں۔ سیکرٹ پاکستان کے نام پر 2 پریزنٹیشنیں یا 2 کلپ بنائے ہیں بی بی سی نے، اور اس میں سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں کہ افغانستان میں پوری دنیا کی ناکامی کی وجہ اللہ کے فضل کے بعد پاکستان تھا۔ عراق میں تم لوگ کامیاب ہو گئے، افغانستان میں تم لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے جرنیل نے کہا 1 ورڈ، ایک ہی لفظ بولوں گا، پاکستان۔ وہ شکست ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ میں بتا سکتا ہوں کہ آج سے پہلے تک وہ پاکستان سے بدلہ لینے کی کتنی کوششیں کر چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے۔ اس وقت بھی انڈیا کہتا تھا بیس انڈیا کو بناؤ اور مارو پاکستان کو، تم ہواؤں کے ذریعے مارنا، نیچے سے ہم سنبھال لیں گے۔ وہ 65 کا بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ پاکستان کے پارٹیشن کا بدلہ لینا چاہتا ہے، ازلی دشمن ہے۔ اور جو ایران ہے، اس کے انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، وہ انڈیا کے بیس استعمال کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ معاہدات موجود ہیں۔ اور جو چائنا ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا تعاون کرتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنی خارجہ پالیسی بناتے وقت پیٹ سے سوچتے ہیں تو کافر پیٹ سے سوچے گا، تو کیا برا ہے اس میں؟ کیا اعتراض بنتا ہے؟ اگر کسی کا بچہ باپ کے پاس شکایت لائے کہ ابا مجھے ان چودھری کے بچے نے مارا ہے، اور باپ کوئی بڑا ری ایکشن نہ دکھائے، بچے کو غصہ تو چڑھتا ہے، مگر باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں۔
اور اگر بیٹا باغی ہو جائے ابے سے کہ مجھے اس نے مارا تھا، ابے نے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو وہ اس کی کم عقلی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان 12,000 ہوں اور رب سے تعلق ان کا ٹھیک ہو، تیاری ان کی اچھی ہو، اور تعداد کی قلت کی وجہ سے ساری دنیا کے مقابلے میں مار نہیں کھا سکتے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تعداد 12,000 ہو، تیاری جتنی کر سکتے ہیں اتنی ہو، سستی نہ ہو، اور رب سے تعلق ٹھیک ہو، تو صرف تعداد کی قلت کی وجہ سے پوری دنیا مخالفت میں ہو تو مار نہیں کھا سکتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہماری تیاری ہے، نہ ہماری عسکری تیاری ہے، نہ ہماری جسمانی تیاری ہے، نہ ہماری فکری سوچ کی تیاری ہے، اور تعداد میں ہم بہت زیادہ ہیں، جذبات ہمارے بڑے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابھی کل کا واقعہ پکڑ لو، انہوں نے حملہ کیا، کتنے دن بعد کیا؟ تقریباً 2 ہفتے کے بعد کیا۔ 2 ہفتے جس واقعے کی وجہ سے انہوں نے حملہ کرنا تھا، اس سے 2 ہفتے بعد انہوں نے حملہ کیا۔ اور جواب میں پاک فوج نے ان کی 60 سے 70 مقامات سے ان کو کشمیر میں ڈیمیج کیا، ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، ان کے 5 طیارے گرا دیے، ان کے 35 ڈرون گرا دیے، 50 سے زیادہ فوجی مار دیے۔ مگر بیٹا سوچتا ہے کہ نہیں ابا، تم نے یہ کیوں نہیں مارا، تم نے وہ کیوں نہیں مارا؟ وہ کہتا ہے میں ماروں گا مگر سوچ سمجھ کر۔ ڈرون کیوں آ گئے اندر؟ مطلب کچھ چھنی لگائی ہے ہم نے کہ کیسے گزر گئے؟ یہ تو مارکا ہے، میزائل کیسے اندر آ گئے؟ یہ تو مارکا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا ہو جو 100% نتیجے دیتا ہو، اور پھر کئی زاویے ہوتے ہیں مارنے سے پہلے سوچنے کے، کس مار سے انٹرنیشنل رائے کیا بنے گی؟ اگر وہ پہلے میزائل حملے نہ ہوتے اور پاکستان 5 ان کے ڈرون 5 جہاز ان کے ملک میں گرا دیتا، ان کے حملے نہ ہوتے اور یہ ان کے 5 جہاز گرا دیتے، تو پوری دنیا میں ظالم کون بنتا؟ پہلے ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ تو کسی کو جواز دے کر، کبھی آپ نے گیم کھیلی ہو، بچپن میں کھیلتے تھے، چال چلتے ہیں، ادھر چلیں گے تو 2 کے نقصان سے ادھر سے میں 5 لے لوں گا، ادھر چلوں گا 2 حاصل کروں گا تو وہ 5 لے جائے گا، اور جب 2 کا نقصان کر کے 5 لینے ہوتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے نہیں یہ نقصان کیوں ہو گیا؟ پہلوان لڑتا ہے اکھاڑے میں، اور باہر تماش بین کہتے ہیں او ادھر سے پکڑ، او کون ہی مار اس کو، اور ٹانگ سے کھینچ اس کو، اور جو لڑ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کہاں سے کھینچنا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں کہ سیاسی اور مذہبی تعصب کا چشمہ لگا کر فوج کی خیر کو بھی شر قرار دیا جائے۔
شہادتوں کو بھی سازش قرار دیا جائے، لوگ جان دے دیں اور یہ ماننے کو تیار نہ ہو اور مسلمان کہلواتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ غزوہ احزاب ہے، یہ غزوہ ہند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصابتان من امتی، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو میں ایڈوانس میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، میں ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ جو ہندوستان سے لڑائی کرے گا، یہ فرمان نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ عہد نبوت سے ہی آپ کو تصور دے دیا گیا تھا کہ یہود و ہنود ایک ہیں۔ حضرت وہ جو اموی خاندان تھا، ولید بن عبد الملک، اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی نے بلوچستان میں آ کر قدم رکھا۔ وہاں سے آتا ہوا کراچی سے ٹھٹھا جاتے ہوئے دھابے جی سمندر کے کنارے، آج بھی وہ قلعہ موجود ہے جو راجہ داہر کا تھا، اس پر حملہ کیا۔ اس عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ظلم کا بدلہ لیا۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے نواب صدیق حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قنوج تک، یا وہ محمود غزنوی کے لشکر کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لشکر آئے تھے، اور اس علاقے میں آپ کے چنیوڑ تک اس کے لشکر آئے تھے۔ جہاں تک آیا اسلام کا بیج بوتا چلا گیا، انصاف کو قائم کرتا چلا گیا۔ 17-18 سال کا ٹین ایجر نوجوان تھا۔ آج کل ہمارے 17-18 سال کے بچے تو رو کر روٹی مانگتے ہیں، کوئی میچورٹی نہیں ہے۔ بیڑا غرق کر دیا اس تعلیمی نظام نے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ ابھی میں انٹر کر رہا ہوں، پھر میں یہ کروں گا، پھر میں وہ کروں گا، اتنی دیر میں زندگی گزر جاتی ہے، کوئی میچورٹی نہیں آتی۔ یہ ماحول جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک وہ شر ہو، ہمارے نزدیک وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے وہ حالات واقعات جو تمہیں پسند ہوں وہ ہمارے لیے تمہارے لیے اچھے نہ ہوں، ہمارے نزدیک تمہارے لیے اچھے نہ ہوں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کا علم پرفیکٹ علم ہے، تمہارے گمان خام خیالیاں ہیں، تمہیں اپنے آپ کا نہیں معلوم کہ تم کس کو اچھا کہتے ہو کس کو برا کہتے ہو۔ اس لیے ہم جنگ نہیں مانگتے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اور لڑنا پڑ جائے تو جم جاؤ، پھر پیچھے مت دیکھو، اور سمجھ لو کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ٹھیک ہی لکھا ہے۔ اس میں بہت زیادہ فوائد ہے، میرا رب کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ اسی سے قوموں میں میچورٹی آتی ہے، اسی میں لوگوں کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں، اسی سے قومیں جوان ہوتی ہیں، ورنہ اس کے بغیر کوئی جوان نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
جب مدینہ پر لشکروں نے جمع ہو کر حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر دفاع فرمایا، خندق پر پہرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹنی کا دودھ نکالنے کا وقفہ اتنی مدت اللہ کے راستے میں پہرا دیا، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ دشمن آ کر بیٹھا رہا، حالات بڑے خراب ہو گئے، خوف و ہراس شدید ہو گیا۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ اوپر سے بھی آئے، ومن اسفل منکم، اندر سے مدینے کے یہودیوں نے بغاوت کر دی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ کے کاروبار بھی ماشاءاللہ سے چل رہے ہیں، اللہ ان کو چلتا رکھے، آپ کی ہر کام ہر ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ فرمایا جب آنکھیں پتھرا گئیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مصنف نہیں کہہ رہا، کوئی ناول نگار مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، ان کا رب کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہاں مومنوں کو آزمایا گیا، یہ لفظ پہ غور کرنا، آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو شدید طریقے سے زلزلہ امیز حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ایسا ہوا، ہلا کر دیکھا، بھاگنے والے بھاگ گئے، ڈٹنے والے ڈٹ گئے، پھر آسمان سے مدد آتی ہے، پھر آسمان سے مدد آتی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان پر ہوائیں بھیجیں، سردیوں کے دن تھے، شدید سرد ہوائیں آئیں، جنہوں نے ان کے خیمے کے اکھاڑ دیے، ان کی دیگیں پک رہی تھیں، وہ آگ ان کے خیموں کو لگا دی، دیگیں الٹ گئیں، سامان ہواؤں میں اڑ گیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ان میں ایسے لشکر تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ہوا کو کہتے پھوک، مطلب ہم نے ان اتحادی فوجوں کو پھوک سے اڑا دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ رب کی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ تک کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، پہلے وہ آزماتا ہے، پہلے وہ ہلاتا ہے، پہلے کھرے کھوٹے میں فرق کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، جو جم جانے والے ہوتے ہیں، جو رب کی جماعت والے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ جلد بازی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، یہ مشین نہیں بٹن دبایا تو چیز باہر آ گئی، ایسا نہیں ہوتا، یہ جنگ ہے، اس میں پوری تیاری کے ساتھ جایا جاتا ہے، اور نتائج پر کسی کو ملامت نہیں کی جاتی ہے، نتائج اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے کافر کی کہ یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ 70 سال سے ہمارے ٹیکسوں سے پلتے رہے ہو، جب موقع آیا تو تم نے یہ کیا وہ کیا، اور تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ڈرون اندر کیوں آ گیا؟ یہ میزائل اندر کیوں آ گیا؟ ڈرون اسرائیلی اڑا رہے ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس جس علاقے سے ہمارے ڈرون کو فائر آئے گا، اس کا مطلب ان کے لوگ وہاں ہیں، فائر لگے گا ہمارا ڈرون گر جائے گا، مگر پیچھے رپورٹ کر دے گا کہ مجھے کہاں مارا گیا، ان کے لوگ وہاں ہیں۔
اگر کل ہمارے جہاز گئے تو ان پوائنٹوں سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے ان پوائنٹوں کو ہٹ کرنا ہے. اس سازش کو سمجھنے والے سمجھ گئے. انہوں نے آتا دیکھ کر اس کو گزرنے دیا, وہاں جا کر ہٹ کیا جہاں ان کا کوئی بندہ نہیں تھا. لیکن بیوقوف لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر کیوں آ گئے. مکھی بیٹھی ہو تو اس کو پستول سے مارا جاتا ہے یا کسی چھوٹی چیز کے ساتھ مارا جاتا ہے. اب جو پہلوان لڑ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی جیمر سے جیم کر کے گرایا جائے, اور بیوقوف باہر بیٹھا کہتا ہے کہ اس کو میزائل مارا جائے. مکھی کو پستول سے مارو, ہوش کے ناخن لو, مایوسیاں نہ پھیلاؤ, بدگمانیاں نہ پھیلاؤ, الزام تراشیاں نہ کرو, حوصلے پست نہ کرو. ولا تہنوا ولا تحزنوا, نہ کمزوری دکھاؤ نہ غم کرو. وانتم الاعلون, تم ہی جیتو گے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک رکھو گے. فکر کرو اپنے ایمان کی, فکر کرو اپنے کردار کی. یہی موبائل فون جس کے ذریعے افواہیں پھیلاتے ہو, جس کے ذریعے دشمن کا آلہ کار بنتے ہو, دشمن کا جاسوس بنتے ہو, اسی کے ساتھ آپ پہرے دار بن سکتے ہو. اسی موبائل کے ساتھ آپ پہرے دار بن سکتے ہو. جنگ زمین پر بھی ہے, جنگ سمندروں میں بھی ہے, جنگ فضاؤں میں بھی ہے, جنگ میڈیا میں بھی ہے, جنگ پروپیگنڈا میں بھی ہے, اور بسا اوقات موبائل فون کی کیمرے کی جنگ جہازوں سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. خبر کا لیک ہو جانا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ زبان کے بول بڑی بڑی فوجوں کو لڑا دیتے ہیں, بڑی بڑی فوجوں کو پسپا کر دیتے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں راجیو گاندھی نے فوجیں ہماری سرحدوں پہ لگائی ہوئی تھیں. کہتا ہے میں نے انڈیا میں کرکٹ دیکھنے جانا ہے. گیا, صحافی دنیا ساری سوچ رہی تھی کہ یہ کرکٹ دیکھنے نہیں گیا, یہ کسی مار پہ سیدھا اترا اور کرکٹ کے میدان میں چلا گیا. وہاں سے سیدھا اپنے جہاز کی طرف آ گیا واپسی کے لیے. دنیا بہت پریشان ہے. جرنیل جنگ کے حالات, دشمن کے ملک میں کرکٹ دیکھنے آیا. صوفی صاحب کیا پڑی تھی اس کو کرکٹ دیکھنے کی. اور ہم نے سوچا تھا کوئی مذاکرات, کوئی بات کرنے آیا, وہ بھی نہیں کی اس نے. جب جہاز کی سیڑھی پر ایک پاؤں تھا اور دوسرا زمین پر تھا, تو جو اس کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے ان کو کہنے لگا سنو, تم نے فوجیں لگائی ہوئی ہیں, تم نے اسلحہ اور بندے بھیجے تھے, میں نے قابو کر لیے ہیں, اور تمہیں معلوم ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں, اور مجھے بھی معلوم ہے تم بھی ایٹمی طاقت ہو. میری فلائٹ آدھے گھنٹے کی ہے. میرے پاکستان اترنے سے پہلے اگر تم نے ودرا کا سگنل نہ دیا, فوجوں کو واپس ہونے کا حکم نہ دیا, تو پاکستان جا کر میرا پہلا لفظ یہ ہوگا کہ فائر, ایٹم بم چلا دو, اور تم سارے تباہ ہو جاؤ گے. اور مجھے معلوم ہے کہ پاکستان بھی تباہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھ, پوری دنیا میں کوئی ہندو اسٹیٹ نہیں رہے گی, اور مسلمان اسٹیٹیں بے شمار ہوں گی. اور آسمان گواہ ہے, پاکستان آنے سے پہلے اس کی فوجیں واپس ہو گئی تھی. ایک جملے کے ساتھ, گولی کے ساتھ نہیں. جملوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے, حاتب بن ابی بلتع نے
حاتب بن ابی بلتع نے چھوٹا سا رکا لکھ دیا مکے والوں کو کہ مکے والوں، مسلمان مدینے والے تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ رکا لے کر ایک عورت چلی گئی، گھنٹیاں عرش بری پہ کھڑک گئیں۔ رب ذوالجلال نے بتا دیا، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور ساتھی کو روانہ کیا، فرمایا روضہ خاک جگہ پر پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہے، واپس لے کر آؤ۔ واپس لایا، دیکھا لوگ کہنے لگے جاسوس ہے، گستاخ ہے، اس نے بغاوت کی ہے، باغی ہے، قتل کرو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتب کہنے لگے آپ جلد بازی مت کیجئے گا، آپ لوگ میری بات سن لیں، آپ لوگ مکہ سے آئے ہو، بیٹا آ گیا تو دادا ادھر ہی ہے، پوتوں کو سنبھال لے گا، ماں ادھر ہی ہے، مگر میں مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اسلام کے لیے آیا تھا، وہاں سے ہجرت کے لیے آ گیا، اور میرے بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کی محبت اور ترس مجھ پہ غالب آیا، میں مرتد نہیں ہوا، میں نے سوچا کہ اللہ نے بدر دے دی، احد دے دی، احزاب دے دی، اب تو ہم زیادہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے فتح دے دینی ہے، میں ایک احسان مکے والوں پہ چڑھا دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں، میں مرتد نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ ایک جملہ تھا، رب ذوالجلال نے اس کو کیسے آ کر بتا دیا اس کے بارے میں۔ تو بھائیوں، جنگوں میں جملوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ آسان کام نہیں کہ دشمن تو جہاز گرنے کو مان نہیں رہا، لہذا ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کئی بیوقوف اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور بی بی سی نے آج مضمون شائع کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے تحقیق کر کے پتہ چلایا ہے کہ تینوں رافیل جہاز اڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا عجوبہ ہے، دنیا اس پہ ششدر ہے کہ جو زیادہ ترقی یافتہ جہاز ہے اس کو تھوڑی ترقی یافتہ ملک جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیسے گرا سکتا ہے۔ 150 جہازوں کو تقریباً 70-80 جہازوں کے ساتھ روکے رکھا، اپنے ملک میں روکے رکھا، اور نہ صرف روکے رکھا بلکہ ان کے 5 گرا بھی دیے۔ انہوں نے پہلے انکار کیا، جب سوشل میڈیا کی خبریں آ گئی تو ماننا پڑا۔ او بھائیوں، اپنے ابے کو ذلیل نہ کروانا۔ باپ اور بیٹا کہیں جا رہے ہو نا، باپ اس سے کوئی بات چھپانا چاہے، بیٹا بتا دے تو کتنا برا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ باپ کو کھجل کروا دیا تو نے۔ ہر سچ اچھا نہیں ہوتا، ہر سچ اچھا نہیں ہوتا، کبھی صلح کروانے کے لیے جھوٹ سچ سے اچھا ہوتا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنگ تو ہوتا ہی دھوکہ ہے، جنگ میں تو دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کہو نہیں ہندو بولے گا تو سچ مانوں گا، پاکستان بولتا ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر پاکستان جھوٹ بھی بولتا ہو تو اس موقع پر وہ جھوٹ ہی ضروری ہے، وہی زیادہ اچھا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں کی نشانی یہ ہے وہ حوصلے توڑتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی جاسوس، کوئی خبر، کوئی جہاز گرا، کوئی کسی قسم کی آتی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اذاعوا بہ، پھیلا دیتے ہیں اس کو۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،
اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے اور اپنے ذمہ دار کو بتاتے، وہ خبر اپنوں کے پاس جاتی، وہ اس کو انالیسس کرتے، اس سے جو کچھ نکلتا تھا، ایک جاسوس کو آپ نے دیکھ لیا، آپ نے بتا دیا، وہ تو چھپ جائے گا کہ میرا تو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا پکڑا جائے گا، اس کو پتہ نہ چلے کہ میرا پتہ چل گیا ہے، پکڑا جائے گا۔ اور اگر آپ نے بتا دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، نہیں پکڑا جائے گا۔ تو انالیسس کرنے والے کریں گے، پھر وہ دیکھیں گے کہ اس خبر کو اگر نشر نہیں کرنا، دبانا ہے تو دبا لیں گے، اسی میں خیر ہوگی۔ اگر وہ اس کو نشر کرنا چاہیں گے اور نشر کریں گے، اسی میں خیر ہوگی۔ اگر اس کو کسی اور اینگل سے وہ دینا چاہیں گے، اس اینگل میں خیر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی خبر آئے اس کو اڑاتے نہیں، بلکہ اس کو اپنے ذمہ داروں کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں منافقین کا کردار بھی غزوہ احزاب کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ اچھی طرح سمجھ لو، آج کا دن اور غزوہ احزاب کا دن، اس میں بہت زیادہ مشابہت ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمارے رب اور رسول نے ہمیں پہلے بتایا ہوا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تو صاف مطلب ہے کہ ہمارا رب بھی سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول امیر المومنین تھے نا، اپنے حکمران کو سچا کہا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، سیناریو وہی ہے، فلم وہی ہے، منظرنامہ وہی ہے، مگر منافق کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے میں فرق ہے۔ اس کی آنکھ کے پیچھے منافقت ہے، مومن کی آنکھ کے پیچھے ایمان ہے۔ وہ ایمان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یہ نفاق کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے رب نے اور ہمارے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے تھے؟ دھوکہ کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے تھے انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے۔ اللہ فرماتے تھے نصر من اللہ وفتح قریب۔ اللہ فرماتے تھے الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بڑی قریب ہے۔ دیکھو دشمن بھی آ گیا، ہم بھی آ گئے، خوف و ہراس اتنا شدید ہے، اور رب نہیں آیا۔ جتنے لوگ کہتے ہیں اتنے دن ہو گئے جواب نہیں آیا، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ رب نہیں آیا، ہم آ گئے، رب پیچھے رہ گیا، نعوذ باللہ۔ یہ منافق کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، رب رسول نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اپنا اپنا کام کرو، اپنا اپنا دیا جلاؤ، اس بات کی فکر نہ کرو کہ رات کتنی اندھیری ہے۔ اپنے دیے کی فکر کرو، اپنے کردار کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوا ساری کائنات جو جم کر آ جائے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تم ہی جیتو گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تمہاری منافقانہ چال کی وجہ سے، تمہاری بد کرداری کی وجہ سے اگر رب تمہیں چھوڑ گیا، بد عقیدگی کی وجہ سے رب تمہیں چھوڑ گیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا؟ تو بنیادی طور پر ایمان کی فکر کرو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان ہے تو تم غالب ہوگے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم ڈٹے رہے میدانوں میں اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، تقوی اختیار کیا، برائیوں کو چھوڑ دیا، گناہوں سے توبہ کر لی،
وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، میرے فرشتے آ جائیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتے بھیجے گا جن کا نشانہ بڑا اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنا ضروری ہے، رب ذوالجلال سے تقوی کا تعلق، ایمان کا تعلق۔ اگر ہم ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اگر تاجر مہنگائی کر دیں کہ مال بہت بک رہا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر پہ اللہ نہ کرے مسئلہ ہو جائے تو ہم اس کو لوٹنا شروع کر دیں، یہ نہ ایمان ہے، یہ نہ تقوی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے عزم کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا، اور اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ اچھی خبر پھیلانا جس سے کافر کے حوصلے پست ہوں، ایسی سچی خبر جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں، اس کو دبا جانا، یہ وہ محاذ ہے جس کے ذریعے ہم بھی اس مارکے میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس مارکے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں معاف فرما دے، ہمیں عافیت عطا کر دے، یہ معاملہ جہاں ہے وہاں رک جائے، مسلمانوں کی عزت کے ساتھ، کافروں کی ذلت کے ساتھ۔ اور اگر آگے بڑھتا ہے غزوہ ہند تو پھر رب ذوالجلال زندہ رکھے تو مجاہد بنا کر رکھے، موت دے تو شہادت کی دے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے، عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔